اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سب پر صاحب فغن ہے کہ آج ہم دینی مجلس میں، دینی محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ جہاں پر دین کی مجلس ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. جہاں پہ دین کی محفل ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور پھر اس رحمت کے فرشتے وہ فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں ایمان و یقین کی بات ہو رہی، نورانی بات ہو رہی تھی، قرآنی بات ہو رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی و عرفانی باتیں ہو رہی. تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تذکرہ فرشتوں میں، ہمارا تذکرہ اللہ کے پاس اور ہمارا تذکرہ زمین پہ نہیں آسمان پہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اتنی بڑی فضیلت ہے دینی مجلس کی، دینی محفل کی. یہ چھوٹی موٹی محفل نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی مجلس نہیں سمجھے، بلکہ اللہ جل جلالہ کا رحم و کرم ہے کہ اتنی محترم شان مجلس میں ہم لوگ تشریف فرما ہے جہاں پر اس ایمان کی، اسلام کی اور اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو ہوگی. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم ایمان و یقین کی بات کرتے ہیں اور سنت رسول کی بات کرتے ہیں اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے جو باتیں بتائی تھی، جو باتیں کہی تھی، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے کی تھی، وہ باتیں آج بھی آتی رہتی ہیں. بذریعہ مجلس، بذریعہ محفل، بذریعہ مدرسہ، بذریعہ مکتب، بذریعہ علماء کرام، بذریعہ ائمہ کرام، بزرگان دین اور جماعت والوں کے ذریعے گاہے بگاہے وہ 1400 سال پہلے کی باتیں آتے رہتی. تو آج کوئی الگ سے بات نہیں ہوگی، کوئی دنیاوی گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ آج سے 1400 سال پہلے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے اور غار حرا کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ سب آیتیں لائی اور سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا علم اور تعلیم کے بارے میں. جب ہمارے پاس تعلیم ہوگی
تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ جب ہمارے پاس ایمان مضبوط ہوگا تو ہم اعمال پہ کھڑے اتریں گے، اعمال کو کرنے والے ہم اتریں گے۔ اس لیے جہاں پہ ایمان ہے وہیں پہ علم کی ضرورت ہے۔ ایمان جب مضبوط ہوگا تو اس کے ذرائع جو ہے علوم نبویہ ہیں، اس کے ذرائع مدارس اسلامیہ ہے، اس کے ذرائع ائمہ کرام ہیں، اس کے ذرائع علماء کرام ہیں، اس کے ذرائع اولیاء کرام اور بزرگان دین ہیں۔ ان سب کے ذریعے ہم علوم دینیہ، علوم نبویہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فیوز و برکات ہم سنیں گے اور جانیں گے، پھر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ الایمان ما ہوا، ایمان کیا چیز ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے جب ہم ہوتے ہیں، جب آپ کے روبرو ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، لگتا ہے کہ فرشتہ ہمارے اوپر اتر رہے ہیں، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ہم سے نکل رہا ہے۔ اس دور کی یہ باتیں ہیں۔ آج تو اس دور میں اگر ایمان کی باتیں نہ ہو، قرآن کی باتیں نہ ہو، رسول کی باتیں نہ ہو، اور علماء کرام ہمارے سامنے دین کی باتیں نہ کریں گے تو ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ کیسے ہمارا یقین ہوگا؟ کیسے یقین کامل ہوگا؟ اور یقین کامل کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور جب علم آئے گا تو ہمارے اندر اعمال آئے گا، اور یہ سارا کا سارا جو ہے فیوز و برکات ایمان کے ذریعے علم، اور علم کے ذریعے اعمال، اور اعمال جب ہمارے پاس ہوں گے، جب ہم اعمال پہ کھڑے اتریں گے، اور اس پر ہمارا جب اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ جب ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تو ہم تہجد پڑھیں گے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ٹھنڈی کا زمانہ ہے، اور ٹھنڈی کے زمانے میں ہم تہجد پڑھنے کے لیے لحاف سے اٹھ کر کے اور بستر سے اٹھ کر کے، گرم بستر کو چھوڑ کر کے، وہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی جلدی اٹھائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ ہمارا ایمان اگر اس طرح ہو جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس طرح اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر کے اپنے اسلام کے لیے اتر جاتے تھے، اپنے اسلام کے لیے میدان کارزار میں اتر جاتے تھے، تو جا کر کے ہمارا ایمان یقین مضبوط ہوتا تھا تو ہم میدان کارزار میں اترتے تھے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تھا تو ہم دریا اور سمندر پہ ہم چلتے تھے، دریا اور سمندر پہ ہم چلتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایران پہ فوج کشی ہو رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ بڑی جماعت ہے، اور سمندر کے اندر کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی کھیونہار نہیں ہے، اور کوئی دریا کا اس پار کرنے والا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور صحابی رسول چاروں طرف دیکھ کر کے اللہ پر یقین کر کے اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیا، اور مؤرخ نے لکھا ہے کہ سمندر پہ ایسے گزر گئے جیسے کوئی خشکی پہ گزرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ایمان ہمارا مضبوط تھا، ایسے پکڑ یقین ہمارا مضبوط تھا، یقین کامل تھا، جس کی بنیاد پر ہم سمندر میں گھوڑے ڈالنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں۔ سب کرنا چاہیے ایک دم مستی سے۔ ہم سمندر میں باتیں کرتے گزر گئے، جب وہاں کے باشیوں نے، وہاں کے لوگوں نے دیکھا تو کیا کہا؟ دیو آمدن، دیو آمدن، یہ تو دیو آ گئے۔ نہیں میرے بھائی، یہ ایمان اتنا مضبوط تھا، یقین کامل تھا کہ وہ سمندر پہ چھلانگ لگاتے ہوئے، گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے، اور خرما خرما ایران کی دھرتی پہ داخل ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ ایمان مضبوط، ایمان مضبوط تھا ان کا، یقین مضبوط تھا، یقین کامل تھا کہ وہ سمندر کو چھلانگ لگاتے ہوئے
ایران کی دھرتی پہ اور اپنی منزل مقصود پہ جا بیٹھے. اور مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قادسیہ کا جنگ ہو رہا تھا اور لڑائی ہو رہی تھی. وہ قادسیہ کا جنگ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، فتح نہیں ہو رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غور و فکر کی اور بہت زیادہ اس پہ سوچ فکر کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں اس کام کے اندر کامیابی ہم کو نہیں مل رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آیا کہ تم لوگ ایک سنت کو چھوڑے ہو، ایک سنت کو چھوڑ رکھا ہے. وہ سنت کیا تھی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی جو سنت ہے مسواک کرنا. مسواک کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آدمی مسواک کے ساتھ مسواک کر کے وضو بناتا ہے اور وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو نماز کے ثواب میں 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. صحابہ کرام نے غور کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آ گیا کہ تم لوگ ایک سنت کو چھوڑ رہے ہو اور اس سنت کی چھوڑنے کی وجہ سے تم کام کے اندر کامیاب نہیں ہو رہے ہو، میدان کارزار میں کامیاب نہیں ہو رہے ہو اور تم جنگ کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر رہے ہو. اور اس کا سب سے بڑی وجہ جو یہ ہے اے سنت کو چھوڑنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اس سنت کو کیا. وضو کرتے وقت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مسواک کرنا شروع کر دیا اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس مسواک کی برکت سے اس سنت کی برکت سے میدان کارزار میں 100% کامیابی ملی. یہ کیا تھا؟ سنت کو پکڑنے اور ایمان کو مضبوط کرنے نے ان کو فتح دیا. ایسا ایمان، ایسا یقین کامل جس کی وجہ کر کے میدان کارزار میں کامیابی مل رہی ہے. آج ہم سنت کو چھوڑ رہے ہیں، ہمارا یقین اس درجے کا نہیں ہے، ایمان ہمارا اس درجے کا نہیں ہے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ سنت کی ہم پامالی کر رہے ہیں. ہر شعبے کے اندر، وہ خواہ شادی کا شعبہ ہو یا تعلیم کا شعبہ ہو یا معاملات کا شعبہ ہو یا عبادات کا شعبہ ہو یا ایمانیات کا شعبہ ہو یا زکات کا شعبہ ہو، حج کا شعبہ ہو، جس میدان میں ہم جاتے ہیں تو ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا اس طریقے کے اندر کمی آ رہی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کمی جب آئے گی تو ظاہر ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا. رسم و رواج میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور غیروں کے طریقے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے نہ جانے کتنے بدعات اور خرافات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں جس کی وجہ کر کے ہمارا ایمان مضبوط نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایمان اتنا مضبوط تھا، جب افریقہ کے جنگل کو فتح کر لیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت افریقہ کے جنگل میں فوجی چھاونی بنائی، اپنا نگرانی کرنے کا سینٹر بنایا اور افریقہ کے جنگل میں جا کر کے اعلان عام کیا کہ اے جنگل کے چرند پرند جانور، کہ ہم کو اس جنگل کی ضرورت ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ اس دور میں درند پرند جانور ایسے گزر گئے سامنے سے جیسے کوئی حاکم کے سامنے محکوم جا رہا، آقا کے سامنے غلام جا رہا اور تابع کے سامنے سے متبوع جا رہا ہو. ایسی کیفیت پوری جنگل کی ہو گئی. حالانکہ افریقہ کے لوگوں نے سمجھا یہ کیسے لوگ ہیں
اور ان لوگوں نے دل میں سوچا یہ تو جنگل میں جا رہے ہیں، درند پرند جانور جو ان کو پھاڑ کھائیں گے اور پھر ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا، یقین اتنا مضبوط تھا کہ اللہ کی رسی کو تھامے اتنا مضبوط سے تھے کہ جس کی وجہ کر افریقہ کا جنگل بھی آن کے آن میں خالی ہو گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت وہاں اپنی نگرانی سینٹر، اپنی ذمہ داری کا سینٹر، اور وہاں پر اپنا فوج کا گھر بنایا اور وہیں سے نگرانی کرتے رہے، اور یہاں تک کہ پورا افریقہ فتح ہو گیا۔ اور آج بھی افریقہ کے اندر کتنے ممالک ہیں جو اسلامی کنٹری کہلاتا ہے، اسلامی ملک کہلاتا ہے۔ تو ایسے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک طریقہ کو، ایک ایک عمل کو اپنایا، جس کی بنیاد پر ان کا ایمان یقین مضبوط تھا۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ کھڑے ہیں، ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ کی فوج جو ہے، آپ کے ماننے والے اور آپ کے ساتھی، وہ میدان کارزار میں اپنے آپ کو جان کی ہتھیلی پہ لے کر کے اور میدان کارزار میں لڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ کھڑے ہیں، وہیں سے ایک آواز لگائی، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل۔ یہ کیا تھا؟ حضرت عمر کی آواز نکلنی تھی کہ فوج کے جو سردار تھے اس آواز کو سن لیا۔ یہ کیا تھا؟ ایمان اتنا قوی اور مضبوط تھا کہ ممبر پہ کھڑے وہ بول رہے ہیں اور میدان کارزار میں آواز پہنچ رہی ہے۔ اتنا یقین کامل تھا کہ آپ یقین کامل کے ساتھ اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ یہ آواز وہاں تک کس نے پہنچائی؟ اتنا مضبوط ایمان تھا کہ وہ جو بولتے وہ کرتے تھے، جو کرتے تھے وہ بولتے تھے، جس کی وجہ کر کے ہر میدان میں ان کو کامیابی ملتی گئی، ان کو کامیابی ملتی گئی۔ آج ہم پریشان نظر آ رہے ہیں، آج ہماری حالت ایسی ہو رہی ہے، ہر طرف سے ہم کوچے جا رہے ہیں، ہر طرف سے ہم نراش ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اللہ کے بتلائے ہوئے اور اللہ کے حکم پر اور رسول کے طریقے پر آ جائے تو ہمارے لیے 100% کامیابی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ تم کو کوئی خوف ہوگا اور نہ تم کو کوئی حزن ہوگا، اور تم ہی سربلند رہو گے دنیا کے اندر، اور دنیا کے اندر 100% کامیابی کے لیے اللہ کے حکم پہ اترنا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہوگا۔ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے جتنے ہم پیچھے چلے جائیں، تھوڑے سے ہم تھے، لیکن ہمارا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ کوئی بھی بات کرتے تو یقین کے ساتھ کرتے تھے، دین کی بات ہوتی تھی یقین کے ساتھ ہوتی تھی، دین کی بات ہوتی تھی ایمان کے ساتھ ہم کرتے تھے۔ آج بڑی تعداد میں ہیں، بڑے بول والے میں ہیں، لیکن ایسے ہیں جیسے ہوا منصورہ ہو، جیسے مٹھائی جو ہوتی ہے ہوا مٹھائی ہوتی ہے، دیکھنے میں بہت دکھائی دیتا، لیکن جب ہم اس کو منہ میں ڈالتے ہیں تو برائے نام سمجھ میں آتا ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنیں، ہمارے معاملات اتنے صحیح نہیں۔ میرے بھائی، آج سے 1992 کی ایک واقعہ ہے، ہمارے ساتھی نے سنایا، جو ہمارا احمد آباد میں رہتے ہیں۔ جب گجرات کی ترقی کی بات آئی تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ حافظ مرتضیٰ صاحب ہے، احمد آباد میں کارخانہ چلاتے ہیں۔ 1992 میں فضا خراب ہوئی پوری انڈیا کی، پورے ہندوستان کی،
تو احمد آباد کی بھی فضا خراب ہو گئی. حافظ مرتضیٰ صاحب مارکیٹ سے آ رہے تھے، جیسے معلوم ہوا کہ فضا خراب ہو رہی ہے، وہ ادھر ادھر جائیں دائیں بائیں کہیں بھی نہیں دیکھا، بلکہ جس سواری سے آ رہے تھے اس کا نام تھا سائیکل. اس سائیکل کو ایک پول پر کھڑا کر دیا اور وہیں سے ریلوے اسٹیشن آئے. جو گاڑی ملی مظفر پور کے لیے اس میں بیٹھ گئے. مظفر پور آ گئے، مظفر پور سے کنوا چلے آئے اور کنوا سے 2-2.5 مہینے کے بعد پھر احمد آباد گئے. جب احمد آباد گئے تو وہاں اپنی سواری سائیکل کو دیکھتے کہ وہ صحیح پول پر لگی ہوئی، صحیح پول پر لگی ہوئی. حافظ مرتضیٰ صاحب خوشی بخوشی سائیکل کو لیے اور مستری کے پاس چلے گئے. صرف اس کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا اور کچھ سامان کے اندر بیج لگ گیا تھا جس کو زنگ کہتے ہیں. تو بتلایا کہ دیکھیے آج ہمارے دیار میں اگر سائیکل کہیں پہ کھڑی ہوتی اور کہیں پہ ایسا کسی اچکے کو نظر آتا تو چند منٹ میں اس سائیکل کو بیچ دیتا. کہا یہاں کے لوگ ایسے ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کا بھی حال کچھ اور ہے، اور جو بے ایمان ہے ان کا بھی معاملات بہت اچھے ہیں، بہت اچھے. ایمان والے تو ایمان والے، بے ایمانوں کا بھی یہ حالت ہے تو معاملات اچھے کرتے ہیں. جو وعدہ کرتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں، جو کہتے ہیں اس کو کرتے ہیں. اپنے دیار جیسے نہیں ہے تو معاملے کو طے کر لیا پھر معاملے سے پلٹی مار دیا. وعدہ کر لیا اس کے خلاف ہو گئے. وعدہ خلافی ہمارا شعار بن چکا ہے. تو انہوں نے بتلایا یہ چھوٹا سا معاملہ ہے، بڑے بڑے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ مکرتا نہیں ہے. آج دیکھیے ہر اسٹیٹ سے، ہندوستان کے ہر اسٹیٹ سے تقریباً وہ مالدار اسٹیٹ سمجھ میں آ رہا ہے. مالدار ملک، مالدار اسٹیٹ ہے. آج بہار کے بہت سارے لوگ جو ہے گجرات کے اندر رہ رہے ہیں. یہ معاملات یہ ان کا معاملہ ہے. آج ہمارے یہاں ایسا کوئی سامان پھینکا ہو تو ظاہر ہے کہ چند منٹ چند گھنٹے میں وہ سامان نظر نہیں آتا. اس سے ہم سمجھ لیں کہ ایمان ہمارا کتنا مضبوط ہے، یقین ہمارا کتنا مضبوط ہے. ہم کس دیار میں کس نبی کی امت ہے، کس رسول کی امت ہے، اور جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا اسلام کی یہی شناخت اور پہچان ہے کہ جب ہم کوئی معاملہ کریں تو معاملہ کے ساتھ ہم وعدہ خلافی کریں، جو وعدہ کریں اس کے خلاف ہم اتریں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معاملات ایسے ہزاروں ہیں جو آپ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا جس کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس سے ہم نے وعدہ کیا، کیا ہمارا ایمان ایسے ہی ہے؟ ہم نے تو وعدہ کیا تھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھا، اس کلمے کی شکل یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے معاملات صحیح ہو، ہمارے اندر جو ہے وہ ایمان و یقین آ جاوے جس کی بنیاد پر ہر معاملات ہمارے آسان ہو جاوے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف فرما ہے، ایک یہودی سے آپ نے قرض لیا. وہ یہودی آپ سے قرض مانگنے کے لیے آتا ہے، آپ ذرہ برابر اف نہیں کہتے ہیں، آپ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، حکم کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر موقع ملے اور آپ کی طرف سے کوئی حکم ہو تو اس یہودی کا ہم گردن تن سے جدا کر دیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا اور اس کے خلاف نہیں اترے اور اس سے مقابلے کے لیے نہیں اترے. لیکن آج ہم گاؤں محلے کے اندر کسی کا قرض لے لیں تو جتنا وہ نہیں بولے گا اس سے زیادہ ہم بولنا شروع کر دیں گے. جی، جس نبی کے ہم شہدائی ہیں، جس نبی کے ہم عاشق ہیں، جس نبی کے دیوانے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے.
ان کا یہ معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے وقت ایک صاحب سے وعدہ لے لیا کہ میں یہیں پہ رہوں گا۔ 2 دن گزر گئے، 2 دن کے بعد آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پایا۔ ہم اس نبی کے عاشق ہیں، اس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کے ہم دیوانے ہیں جنہوں نے ایک وعدہ کو پورا کرنے کے لیے 2 دن 3 دن تک آپ وہیں پہ رہ گئے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل۔ ہزاروں معاملات ایسے ہیں۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم ہر شعبے میں ہم کامیاب ہوں گے، ہر شعبے میں کامیاب ہوں گے، تجارت میں ہم کامیاب ہوں گے، اور ہم دوسرے طرف تاکنے جھانکنے والے نہیں بنیں گے۔ آج ہماری تجارت کیسی ہے؟ آج ہمارے معاملات اتنے گڑبڑ ہیں کہ تجارت کے اندر برکت نہیں آ رہی۔ آج ہمارے یہ معاملات اتنے گڑبڑ ہیں کہ گھر کے اندر برکت نہیں آ رہی ہے۔ 4 5 کمانے والے ہیں، 4 5 کام کرنے والے ہیں، لیکن بہت سے لوگ آتے ہیں کہ مولانا گھر کے اندر برکت نہیں ہے، کمائی بہت ہو رہی ہے، اس میں کسی غریب کا حصہ تھا، والدین کا حصہ تھا، اپنے پڑوسی کا حصہ تھا، مدارس والوں کا حصہ تھا، مکاتب والوں کا حصہ تھا، ائمہ کرام کا حصہ تھا۔ ہم نے ائمہ کرام کے حصے کو پامال کیا، مدارس کے حصے کو پامال کیا، والدین کے حصے کو پامال کیا، اور اپنے آپ زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ والدین کے حقوق کو حقوق نہیں سمجھا، مدارس والے کے حقوق کو حقوق نہیں سمجھا، اپنے ائمہ کرام کے حقوق کو حقوق نہیں سمجھا، تو ظاہر ہے ہمارے گھر میں برکت کیسے آئے؟ سال گزر جاتا ہے، ہم روپے پیسے بینک میں ڈالے رہتے ہیں، سال گزر جاتا ہے، ہمارے پاس اتنے زیورات ہوتے ہیں، اتنے سونے چاندی ہوتے ہیں، جس پہ اللہ کا حق، جس کو ہم زکات کہتے ہیں، زکات نہیں ادا کرتے ہیں، زکات ادا نہیں کرتے ہیں۔ کھیتی سے اناج ہم اپجاتے ہیں، گھروں کو بھرتے ہیں، اپنے کوٹھیوں کو بھرتے ہیں، اپنے بیڑیوں کو بھرتے ہیں، غریب کو حق کو ہم رکھے رہتے ہیں، اپنی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، سال بھر کا کھانا ہمارے پاس دانا ہوتا ہے، لیکن یہ غریب بھوک کے مارے در کی ٹھوکر کھا رہا ہے، بھوک کے مارے ملک در ملک، اسٹیٹ پر اسٹیٹ جا رہا ہے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع کا سفر کر رہا ہے۔ صحیح معنوں میں ہم ایمان والے ہیں، اگر صحیح سے زکات نکال دیں تو ہمارے یہاں ہمارے محلے میں کوئی غریب نہیں رہ جائے گا، ہمارے محلے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، ہمارے محلے میں اگر شادی ہو تو اس شادی میں پیسے خرچ کرنے کے لیے کسی دوسری طرف سود بیاج پر قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سود بیاج لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ہمارے بہت سے بھائی، بہت سی خبر آتی ہے، 99% ایسی شادی ہے جو قرض سے خالی نہیں ہے، 99% ایسی شادی ہے جس میں قرض لے کر کے لوگ شادی کرتے ہیں، اور وہ بھی قرض سودی قرض ہوتا ہے۔ سال بھر کے لیے ہمارے بچے بندھک بن کر کے دلی، لدھیانہ، بمبئی میں کام کرتے ہیں، پیسے بھیج رہے ہیں، والدین پیسے ادا کر رہے ہیں، لیکن سودی بیاجی کی بے برکتی ایسی ہے کہ وہ قرض سال چلتا رہتا ہے، گھر کے سارے لوگ اس میں ڈوبے ہوئے، سارے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ 99% ایسی شادی ہے جو قرض سے خالی نہیں ہے۔ اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟ اس کا علاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم شادی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور ہماری شادی ایسی ہوگی جو قرض سے خالی ہوگا، سود بیاج سے خالی ہوگا، بے برکتی سے خالی ہوگا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے گھر میں 5 کمانے والے ہوں گے،
اور بے برکتی ہوگی. کہاں سے بے برکتی؟ ان سارے حقوق کو ایک جگہ اپنے پیٹ میں اڈیلنے کھا رہے ہیں. میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، سوراخ ہمارے پاس کافی ہے. دروازے بند کرنے لے اس سوراخ کا علاج کیسے ہوگا؟ ہر طرف زخم ہی زخم ہے، جسم پورا چھلنی ہے. اور ہمارے پاس جو ایمان ہے، اس ایمان کی روشنی میں اور اس ایمان کی آنکھ سے ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ حق کی پامالی، حقوق کی پامالی کہاں سے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بے برکتی ہو رہی ہے. آج ہم گھر میں کھراٹے لے رہے ہیں. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے پڑوس میں اور ہمارے آزو بازو میں کتنے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مال کے محتاج ہیں، یا شادی میں ان کے لڑکے نہیں مل رہے، ان کی رہنمائی کی جائے. صرف روپے پیسے کی بات بھی ہے اور رہنمائی ہم نہیں کرتے ہیں اور اس کی امداد نہیں کرتے ہیں اور اس کے بچے کی فکر نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی اس حقوق کی بھی ہم پامالی کر رہے ہیں. جب اس حقوق کی جب ہم پامالی کرتے ہیں تو ہمارے یہاں برائیاں عام ہو رہی ہیں. برائیاں عام ہو رہی ہے اس حقوق کی پامالی کی وجہ سے کہ جس کی ہم رہنمائی نہیں کر رہے. آج بچیاں ہیں جس کی عمر کافی گزر جاتی ہے، بچے جس کی عمر کافی گزر جاتی ہے، شادی وقت پہ نہیں ہو رہی ہے. اس کے بھی بہت سارے وجوہات ہیں. بعض مرتبہ تو والدین منزل پہ نہیں پہنچتے، لڑکے کے پاس نہیں پہنچ رہے اور صرف علماء سے رجوع کر کے کہتے ہیں دعا کیجئے مولانا، امام صاحب ہماری بھی دعا کر دیجئے کہ بہترین سے بہترین لڑکا مل جاوے. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، دعا کرنے کی بھی طریقہ ہے. ہمارے حضرت ناظم صاحب کنوا والے قاری طیب صاحب فرماتے تھے، ہم لوگ پڑھتے تھے وہاں. بعض حضرات آتے کہتے حضرت ہمارے لیے لڑکی کے لیے جوڑا کے لیے فکر اور اس کے لیے دعا فرما دیجئے کہ بہترین لڑکا ملے. حضرت نے کہا نہیں، ایسی دعا مت کرو، بولو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوڑے کے پاس ہم کو پہنچا دے جہاں پہ وہ لڑکا ہے، جہاں جس گھر میں لڑکا ہے، اے اللہ وہاں تک ہم کو پہنچا دیجئے، اس منزل تک پہنچا دیجئے. ایسی دعا کرنی ہے. یہ نہیں کہ بہت اچھا لڑکا، بہت قیمتی لڑکا، بہت بڑا انجینئر، بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا ماسٹر، نہیں، بلکہ یہ دعا ہونی چاہیے دل سے. تہجد میں، اوابین میں، چاشت میں، اشراق میں، فرائض کی نماز میں یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ جہاں اس کی قسمت میں ہے، جہاں مقدر میں ہے، جہاں اس کی منزل ہے، جہاں پہ یہ بچہ ہے، جہاں بھی اس کے جوڑا ہے، اللہ وہاں تک ہم کو پہنچا. کیونکہ وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا قرآن میں فرمایا گیا وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے انسان کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. جو قسمت میں ہے وہ تو پیدا ہو چکا. تو اس سے پتہ چلا کہ جب جوڑا جوڑا پیدا ہو چکا ہے تو اس کا بھی جوڑا ہے، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ہے. اب اس کو کیسے تلاشنا ہے، کیسے اللہ سے مانگنا ہے؟ تو حضرت جی نے فرمایا دعا کرنی ہے کہ اللہ اس منزل تک ہم کو پہنچا دے. یہ نہیں کہ بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا انجینئر. تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے اندر جو خرابی آ رہی ہے، برائی آ رہی ہے، وقت پر عمر پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ سارے مسائل جو ہمارے پیدا ہو رہے ہیں، یہ حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. یہ حقوق کی پابندی جو نہیں ہو رہی ہے اور اس کی پامالی ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پر آج ہم مسائل کے اندر پھنستے جا رہے ہیں. آج جس سرزمین پہ ہمارے بقاء اللہ بھائی رہتے ہیں، وہاں جتنے مدارس بمبئی کے اندر چل رہے ہیں، شاید کسی صوبے کے اندر ایسے مدارس چل رہے ہوں. بمبئی کے اندر گلی گلی، کوچے کوچے میں مدارس پھیلے ہوئے ہیں، ہر مسجد میں مکاتب پھیلے ہوئے ہیں، اور سارے لوگ جو ہیں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات نکالتے ہیں. بمبئی سے زیادہ کہیں مالداری نہیں ہے میرے بھائیوں. آج ہر دنیا کے کونے کونے سے لوگ بمبئی میں پہنچ رہے ہیں. سب سے زیادہ بزی شہر
سب سے زیادہ اسمارٹ شہر، سب سے زیادہ بھیڑ بھاڑ کا شہر وہ بمبئی شہر ہے. لیکن آپ بمبئی میں جب جائیں گے لوگوں کو ٹھاٹ پاٹ دیکھیں گے، لوگوں کا عیش و عشرت دیکھیں گے، تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ اتنی روزی روٹی کہاں سے اتار رہا ہے؟ روزی روٹی اللہ پاک اتار رہے ہیں صدقے کے طفیل میں، زکات صحیح نکالنے کے طفیل میں. تو یہ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، جب انسان کے حقوق کو، لوگوں کے حقوق کو اور اللہ کے حقوق کو جب ہم سمجھیں گے تو اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی. آج بمبئی شہر جتنا مالدار ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ پہنچ رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج مدارس والے خوش ہیں اور جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں، فیکٹری کارخانے والے